ہے یا جو بھی مزدوری کی ہے، اگر تھک کے گھر آیا ہے، بےمانی کر کے نہیں آیا، دھوکہ دے کر نہیں آیا ہے، دن بھر نمازیں قضا کر کے نہیں آیا، اپنا کام کیا اور تھک کر گھر آیا، تو فرمایا یہ تھک کر آنے والا ایسا ہے کہ یہ مغفرت یافتہ ہو کر گھر آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو چلیے سنتے ہیں زراعت یعنی ایگریکلچر کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی ترغیب دینے والا ایک نہایت خوبصورت اور فکر انگیز بیان۔ اس بیان کو آپ سنیں پہلے۔ حفاظت ہو، ہمارے کاروبار کی حفاظت ہو، ہماری فیملی حفاظت سے رہے، تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے اناج کے چند دانے لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم ان کی کاشت کیجئے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کو دیا گیا یا سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ کاشت کاری، وہ زراعت تھی۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان دانوں کو زمین میں بو دیا، ان کی کاشت کی، اور جب فصل تیار ہو گئی تو اس کو کاٹا، اس میں سے دانے نکالے، انہیں صاف کر کے پیسا اور آٹا گوندھ کر روٹی بنائی۔ پھر اس مشقت کے بعد جب وہ روٹی کھانے بیٹھے تو روٹی آپ کے ہاتھ سے پھسل کر پہاڑ کے نیچے گر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اب اس کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ تھک گئے، آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ آپ سے کہا گیا اے آدم اب آپ کو اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کو اسی طرح مشقت اور تھکاوٹ سے رزق حاصل ہوگا جب تک وہ دنیا میں رہیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سرخ رنگ کا بیل اتارا گیا، آپ علیہ السلام اس کے ذریعے ہل چلاتے اور اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے تھے۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو زراعت ہے، یہ جو کھیتی باڑی ہے، یہ دنیا کے اولین کاموں میں سے ہے۔ اور سبحان اللہ، ہم سب آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت آدم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کھیتی باڑی تھی، اور پھر جناب اناج انہوں نے اگایا۔ یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنا کسب کیا کرتے، اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے۔ مختلف پیشے انبیاء کرام علیہ السلام نے اختیار فرمائے، جس کی تفصیل کتابوں میں ملتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیاری سنت یہ ہے کہ کسب حلال کیا جائے، گھر بیٹھ کے نہیں کھانا ہے، کام کرنا ہے، اپنے لیے کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور یہ نبی پاک کی بھی سنت اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی مختلف پیشے اختیار فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اولاً کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ، حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری یعنی کپڑے وغیرہ سیتے تھے، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالا کرتے تھے، لائیو اسٹاک والے بھی ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی، ایک اللہ کے نبی کا پیشہ یہ بھی تھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ یعنی جنگ میں جو لباس استعمال کیا جاتا ہے، آج کے زمانے میں کہیں تو جس کو کہیں کہ وہ بلڈ پروف جیکٹ کہہ لیں، اس زمانے میں زرہ پہنی جاتی تھی، وہ بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پنکھے اور کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تجارت کو اپنی ذات بابرکت سے شرف بخشا۔ اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمانا، محنت کرنا، اپنے کاروبار یا روزگار کا انتظام کرنا، یہ اسلام کو پسند ہے اور یہ محبوب ہے، اور یہ کام کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں نے کچھ پیشوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ نہیں یار یہ والا کام میں نہیں کروں گا، اچھا وہ کام بھی نہیں کرنا اور دوسرا کام آ نہیں رہا، تو پھر اس کے بعد وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کام معاذ اللہ کام ذلیل نہیں ہوتا۔ لوگ کام کو برا بلا کہہ رہے ہوتے کہ نہیں یہ کام تو میں بالکل نہیں کروں گا، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ چھوٹے کام سے کام شروع کیا اور آج وہ کروڑ پتی بن گئے، بڑے بڑے کام ان کے ہو گئے، لیکن محنت سے جی نہ چرایا۔ بلکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ بندہ اگر رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔
یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار یہ پیشہ چھوڑا ہے لوگ کیا کہیں گے، اے جناب کیا میں کھیتی باڑی کروں گا تو کیا میں جناب جانور پالوں گا، یا کوئی بھی کام. بعض اوقات انسان چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیتا ہے اور اللہ پاک اسی میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن نہیں جناب، ٹھیلا نہیں لگانا ہے، میں نے رکشا نہیں چلانا ہے، میں نے جناب چھوٹا کام نہیں کرنا ہے، اور اس چھوٹے کام نہ کرنے کی وجہ سے یا تو گھر پہ بے روزگار بیٹھا ہے اور یا پھر کسی حرام کام کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم نے حلال کمانا ہے، اللہ پاک نے برکت دینی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں وہ بندے بڑے پسندیدہ ہیں. اسلام موٹیویٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہی گویا اس کو اللہ کی راہ میں نکلنے والا قرار دیا گیا. حدیثیں تو سنیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ کسی مفتی کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، ذرا غور کیجئے نا. ساتھ کس کے ساتھ ہوگا قیامت میں؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. مگر اس نے کام کیا کرنا ہے؟ کیا یہ بیان ہوا کہ جناب اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنی ریاضتیں، اس کے بعد یہ مرتبہ ملے گا؟ سچا امانت دار تاجر یعنی تجارت کر رہا ہو. دیر آر اونلی 2 کنڈیشنز، سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکہ نہ دے. تو اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ایک جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترفا، یعنی اللہ عز و جل پیشہ ور کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے. ہاں، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا بڑا پسندیدہ ہے. بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے. شام کو گھر آیا، جاب کر کے آیا، کاروبار کر کے آیا، محنت کر کے آیا، کسان ہے یا جو بھی مزدوری کی ہے، اگر تھک کے گھر آیا ہے، بےایمانی کر کے نہیں آیا، دھوکہ دے کر نہیں آیا ہے، دن بھر نمازیں قضا کر کے نہیں آیا، اپنا کام کیا اور تھک کر گھر آیا، تو فرمایا یہ تھک کر آنے والا ایسا ہے کہ یہ مغفرت یافتہ ہو کر گھر آیا ہے. کتنا پیارا دین ہے میرا اور آپ کا کہ کاروبار میں کروں، نوکری میں کروں، رزق میں کماؤں، میرے بچوں کو کھلاؤں، فیملی کے لیے کماؤں، لیکن صرف سچا کام کر لوں اور اللہ میری اس کام کی وجہ سے مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. تو ہمیں پتا چلا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ایک کنڈیشن یاد رکھنی ہے، اس میں بےایمانی نہیں کرنی ہے، اس میں دھوکہ نہیں دینا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. پھر انشاءاللہ وارے نیارے ہیں، پھر آپ کمائیں، برکت ہی برکت ہے. اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا ہے. اسلام میں ایسا کچھ لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ نہیں جناب دین تو پیسے والا بننے سے روکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ مالدار بن جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مال کے اندر غرق نہ ہو جائیں، اس مال کمانے کے لیے تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، اس مال کمانے کے لیے لوگوں کا حق دبانا شروع نہ کر دیں. اللہ پاک حلال سے آپ کو اربوں روپے عطا فرما دے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ اربوں پتی تھے، اس زمانے کے مالدار ترین لوگ تھے، مگر ان کا ایک دینار، ایک درم بھی حرام کا نہیں تھا. ہم مالدار بنتے ہیں تو یہ تو چیک کریں کہ اس میں کتنے جھوٹ، کتنے دھوکے، کتنی ملاوٹیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ مال کسی کام کا نہیں ہے. دنیا میں مال بہت ساری عبادتیں بجا لانے کا سبب ہے. حج کس پر فرض ہے؟ مال ہوگا تو حج فرض ہے نا. زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہوگا وہ زکوٰۃ دے. یعنی ہمارے 5 فرائض میں سے جس کو مین پلر آف اسلام کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید یعنی ایمان لانا، ان میں سے جو 4 مین ہیں، 2 تو مال کی صورت میں ہم پر فرض ہوتے ہیں. مال ہوگا تو زکوٰۃ ہے اور مال ہوگا تو حج ہے. تو مال تو برکت کا باعث ہے، عبادت میں مدد کرتا ہے. لیکن مدد جب کرے گا نا کہ جب وہ کام سچا کیا ہوگا، وہ کام اچھا کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے ساتھ کیا ہوگا، پھر خیر ہے انشاءاللہ. تو آج چونکہ زراعت پر بات ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ ہمارا دین بھی، ہماری ہسٹری آف اسلام دیکھیں تو اس میں بھی جا بجا ہمارے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. یاد رکھیے زراعت یعنی ایگریکلچرل فارمنگ جو ہے، کھیتی باڑی کرنا جس کا مطلب ہے، اس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے زمین میں کھیتی کر کے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ضروری لوازمات یعنی سبزیاں، اناج اور پھل وغیرہ کو حاصل کیا جاتا ہے. اللہ پاک کی بہت ساری مخلوقات، بلکہ یہ کہا جائے تو تمام کے تمام انسان کسی نہ کسی طرح زراعت سے جڑے ہوئے ہیں. ہر کوئی اٹیچ ہے، کوئی کاشتکاری کرنے کی صورت میں، اچھا کچھ اناج کی دیکھ بھال کرتے ہیں،
کچھ منڈیوں تک لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں, کچھ خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں. اچھا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو کم از کم اناج کھاتے تو ہیں. یعنی ہر بندہ زراعت سے کنیکٹڈ ضرور ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی. زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. اور سبحان اللہ, اگر اللہ کی اس قدرت پر ہی غور کریں کہ اس زمین کو رب نے ایک ایسی کمال کی نعمت بنایا ہے کہ یہ زمین پوری دنیا کو چلا رہی ہے. ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا پھل, ہمارا اناج, صرف ہمارا نہیں ہمارے جانوروں کا. اگر آپ غور کریں نا تو جو لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی سبزی کھاتے نہیں ہیں, ہم تو گوشت کھاتے ہیں, تو گوشت جس جانور کا کھاتے ہیں وہ کیا کھاتا ہے؟ اگر اس جانور کو اناج نہ ملے, اس جانور کو چارہ نہ ملے, یعنی زمین سے اگی ہوئی چیز وہ نیسسری ہے ہم سب کی زندگی کے لیے. یعنی اگر زمین پیدا کرنا چھوڑ دے تو نہ ہم بچیں گے, نہ وہ جانور بچیں گے جن کے ذریعے ہم نے خوراک ملنی ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. اور سبحان اللہ, زراعت کے پیشے کی ایک بہت کمال کی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ باقی بہت سارے تاجر, باقی بہت سارے بزنس مین یقیناً اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, مگر جو توکل کا لیول, جو اللہ پر بھروسے کا, جس کو کہنا ٹاپ آف دا مارک اگر ہے, تو جو کسان کے اندر, جو زمیندار کے اندر اللہ سے توکل ہوتا ہے, اگر وہ توکل کرتا ہے تو وہ لیول ہی اور ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ذرا غور کیجئے, ہم اپنی ساری محنت, اناج کیا نام ہے, ٹریکٹر چلایا یا جناب ہل چلایا, کھاد ڈالی, بیج ڈالا, پانی ڈالی, اپنا سارا سرمایہ ڈال دیا. اب ہمارا کام پورا ہو گیا, ہماری طرف سے ہم نے سب کچھ کر دیا. اب اس زمین نے اناج اگانا ہے, اس زمین نے فصل دینی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ کے حوالے ہے. یا تو جو ہم نے بویا وہ سارا ضائع ہو جائے, یا میرا رب چاہے تو اس میں برکت ڈالے اور زمین اپنے اندر سے اپنا سینہ چیر کر ہمارے لیے اناج اور ہماری فصل کو اگا دے. یعنی ہر روز جو کسان سبحان اللہ اللہ پر توکل کر کر برکتیں حاصل کر سکتا ہے, اگر اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ میرا رزق کا دانہ دانہ, ذرہ ذرہ میرے رب کی رحمت سے مل رہا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے میں چل رہا ہوں, تو سبحان اللہ اس کا لیول آف توکل کس قدر آگے بڑھ سکتا ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہے نا, وہ زراعت ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی ایسا ملک ہو کہ جو زراعت کو بالکل چھوڑ دے اور وہاں جناب یہ کھیتی باڑی وغیرہ نہ ہو, تو اس کے رہنے والوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. وطن عزیز پاکستان اللہ کی رحمت سے زرعی ملک ہے, اور 2022 کی رپورٹ کے مطابق ہماری جی ڈی بی کا الحمدللہ جو 20% حصہ تھا وہ زراعت کا حصہ تھا. ملک کی پیداوار, مجموعی پیداوار جو ہے اس میں 20% جو ہمارا الحمدللہ حصہ ہے وہ زراعت کا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے پاس زمینیں ہوتی تھیں ان کی کیا تربیت فرمائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین والے کو حکم دیا کہ خود کاشت کرے یا کسی مسلمان کو دے دے تاکہ وہ اس سے کاشت کرے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو وہ اس میں خود کاشت کرے, یا اپنے کسی بھائی کو عاریتاً دے دے, یعنی اس میں وہ کاشت کر لے. زمین کو فارغ نہیں چھوڑنا ہے تاکہ لوگ زراعت کریں اور اس ملک کی جو معیشت ہے اس کا پلہ چلے, پہیہ چلے. تو سبحان اللہ, اللہ کرے کہ ہم بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق حلال طریقے سے زراعت کے پیشے کو لے کر چلیں, تو انشاءاللہ دیگر دنیاوی پیشوں میں سب سے اہم, نفع بخش, بابرکت اور باعث اجر و ثواب یہ زراعت کا پیشہ ہے. جیسے میں نے بات کی کہ زراعت کے 2 حصے ہوتے ہیں, کھیتی باڑی کے بنیادی طور پر 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ہل چلانا, بیج ڈالنا, کھاد ڈالنا, محنت کرنا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ زمین کے حصے میں سے, دبے ہوئے حصے میں سے ننی ننی کونپلیں نکالنا, ان کونپلوں کو بیلوں, پودوں اور درختوں میں تبدیل کر کے انہیں مختلف قسم کے پھول, پھل اور اناج وغیرہ سے بھرنا اور اس میں طرح طرح کے ذائقے ڈالنا. یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہمارے حصے میں پہلا کام ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ رب کی رحمت سے ہوتا ہے, اس میں پھل بھی وہی لگاتا ہے, ذائقہ بھی وہی ڈالتا ہے. ارے ایک بالی کے اندر اتنے اناج کے دالے کون پیک کر سکتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جس کی قدرت کا نظارہ کسان دیکھتا ہے. اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کو بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو؟ ہم جو ڈالتے ہیں اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے کیا تم بناتے ہو اس کو کھیتی؟ فرمایا ہم ہی بنانے والے ہیں.
اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت پر بھی نظر رکھنی ہے، اس کی قدرت کو بھی ماننا ہے، اور اس سے اپنی محبت کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے انسان کو زراعت کے ذریعے اپنی عظیم قدرت اور انعامات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اپنی رحمت و قدرت اور کاریگری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی کسان اللہ سے بڑا قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، ماشاءاللہ، چونکہ یہاں بھی ایگریکلچر ڈاکٹرز بھی ہوں گے، اور ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر مجلس، پھر وہ حکیم مجلس، ان کا تو شعبہ بھی یہی ہے۔ تو ڈاکٹرز جب بھی پڑھتے ہیں نا، انسان کے جسم کو آپ نے بھی جب بھی اسٹڈی کیا ہوگا، ہماری آنکھ کی پتلی کو دیکھ لیں، ہمارے ایک ایک دانت کو دیکھ لیں، ہمارے کانوں کے فنکشنز کو دیکھیں، ہمارے ناک کے اندر جو یہ ناک کے بال بھی کتنا ضروری ہیں زندگی کے لیے، یہ کس طرح فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ انسانی باڈی کا کوئی بھی حصہ اسٹڈی کریں، اگر ایمان دل میں ہے تو آپ رب کے اور قریب ہو جائیں گے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ اللہ نے زمین کو ایسا کیا بنا دیا ہے کہ جناب اس میں ہم تو بیج ڈالتے ہیں مگر وہ اس میں ایک پورا پودا نکلتا ہے اور وہ پودا درخت بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ غور کرنا۔ اب ہم سب تمام وہ لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کی قدرت پر غور کرنا، کیونکہ قدرت الہی پر غور کرنا بھی نیکی ہے، یہ اللہ سے محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ قرآن کنز العرفان وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں اور جن سے تم جانور چراتے ہو، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر تو کرو، کیسا رب ہے جو تمہارے لیے کیا کیا بنا رہا ہے۔ اب یہاں 4 چیزوں کی بات ہوئی ہے۔ پہلے کھیتی، اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، جیسے گندم، جو اور ایسی دوسری چیزیں۔ نمبر 2 زیتون، پھر کھجور، پھر انگور۔ تمام پھلوں میں سے کچھ اجمالی طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ مخلوق الہی جو ہے، اللہ کا بندہ جو ہے، رب کی قدرت پر نظر کرے کہ اللہ نے اسی زمین سے کیا کیا نکالا ہے، اور کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے پودے۔ کمال یہ ہے کہ ہر شہر کا الگ پودا ہوتا ہے۔ اب یہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ساتھ جب ہم نے پلانٹیشن شروع کی تو شروع میں تو سمجھ نہیں آتی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ جناب جو سندھ کے پودے ہیں وہ پنجاب میں نہیں لگ سکتے، پنجاب کے پودے بلوچستان میں نہیں لگ سکتے، یہ ہر علاقے کا پودا بھی الگ ہے، اس کی اسپیشیز الگ ہیں، اور اللہ نے زمین میں تاثیر ایسی دی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا بھر میں ٹریول کریں، ہر ملک میں ہر پھل نہیں ہوتا ہے، ہر ملک میں ہر طریقے کی فصل نہیں ہو سکتی ہے، زمین کا الگ اثر ہے، موسم کا الگ اثر ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہمیں تو زمین ایک ہی جیسی لگتی ہے جناب، اگر وہی کھاد وہی بیج میں کراچی میں ڈالوں تو پودا نہیں آگے بڑھے گا، پنجاب میں ڈالیں تو آگے بڑھ جائے گا، کشمیر میں جائیں تو اور اچھا ہو جائے گا، افریقہ میں ڈالیں تو جناب اس پودے نے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب کریم ہے جس کی یہ قدرت کے نظارے ہم جا بجا دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں ہم نے تھوڑی دیر پہلے رزق حلال پر نبی پاک کے حدیثیں سنی اور کچھ فضائل سنے، اسپیشلی زراعت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنے خوش ہو جائیں، آقا فرماتے ہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل زراعت کرنا اور بکریاں رکھنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو اب یہ سچی بات ہے، یہ حدیث پڑھ کر تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی کچھ تھوڑی بہت زراعت کر لیں، ایسا نہ ہو کہ دوسری تجارت میں لگے رہیں۔ یہ تو سب سے افضل کام نبی پاک نے فرمایا۔ دوبارہ سنیں، میرے آقا فرماتے تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل زراعت کرنا اور بکریاں رکھنا ہے۔ اور آگے وضاحت فرمائی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے، اور زراعت کرنے والے کو جو مصیبت کام کرنے کے دوران پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جب اس میں سے پرندہ کھائے اور اس کی کھیتی باڑی میں چونٹیاں چلنے لگیں، اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ کبھی فصل میں کیڑے آ گئے
کبھی موسم خراب ہو گیا، کبھی بارش زیادہ ہو گئی، کبھی بارش نہیں ہوئی، کبھی کیمیکل زیادہ ڈل گیا، کبھی رات میں آ کے کوئی چوری کر گیا، سبحان اللہ، آقا فرماتے اس ہر عمل پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، تو یہ تو نیکیوں والا کام ہو گیا۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا جانور کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ آپ نے درخت لگا دیا ہے، اس کے جناب کوئی پھل لے کے جا رہا ہے، یا آپ نے جناب سایہ کوئی لے رہا ہے، کوئی جانور سایہ لے رہا ہے، کوئی پرندہ اس میں سے کھا رہا ہے، ان سب کا ثواب اس کو مل رہا ہے جس نے یہ فصل بوئی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب انسان کی روزی کو پیدا فرمایا تو اس روزی کو زراعت اور بکریوں میں رکھا۔ تو ماشاءاللہ آپ اللہ پاک کے سبحان اللہ اس کارخانہ قدرت میں جس طرح اللہ دنیا بھر کو رزق پہنچا رہا ہے، اس کا ایک حصہ آپ ہیں، آپ کے ذریعے لوگوں تک رزق پہنچ رہا ہے، آپ کے ذریعے لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے۔ اس کام کو سعادت سمجھ کر کرنا ہے، اس کام کو برکت سمجھ کر کرنا ہے۔ اب بدنصیب وہ ہے کہ پیشہ کمال کا اختیار کیا مگر اس میں جھوٹ بول کر اسے خراب کیا، پیشہ تو زبردست اختیار کیا، اس میں بےمانی کر کے اس میں بے برکتی کر دی، اللہ کو ناراض کر دیا۔ پیشہ تو وہ اختیار کیا جو نبیوں کا پیشہ تھا، مگر اس پیشے میں حرام کو شامل کیا، سود کو شامل کیا، شرعی احکام نہ سیکھے۔ یہ بڑا پرابلم ہے کہ زراعت کام بڑا اچھا ہے مگر اس کی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں، کیسے خرید سکتے ہیں، کیسے نہیں خرید سکتے، کیسے بھائی ٹھیکے پر دے سکتے ہیں۔ جناب کچھ لوگ کھاد اور جو ہے وہ کیمیکل اور جو بھی بیج وغیرہ ہے وہ ادھار لیتے ہیں، بعد میں اس کے بدلے فصل دیتے ہیں، اس کی بڑے بڑے مسائل ہیں۔ لیکن ہم نے تو کہا ہمارے ابو جو کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں، دادا جو کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاروبار آپ نے ان سے سیکھنا ہے مگر شرعی مسائل تو عالم دین سے سیکھنے ہیں نا۔ ہم مسلمان پہلے ہیں نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زراعت تو ہو رہی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں مگر حرام کے آ رہے ہیں یا حلال کے آ رہے ہیں؟ آپ سوچیں نا، یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی مسجد کا خادم بن جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار کمال ہو گیا، یار سارا دن مسجد میں گزارتا ہے اور نماز ایک نہ پڑھے، تو کتنی بری بات ہوگی کہ مسجد کا خادم جہاں دنیا بھر سے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں کاروبار چھوڑ کے، اور جو مسجد میں رہ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، چراغ تلے اندھیرا۔ تو زراعت تو اختیار کر لی، برکت والا کام بھی شروع کر دیا ہے، جس پر نبی پاک نے دعائیں دی ہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں کھیتی باڑی کرو کیونکہ کھیتی باڑی کرنا باعث برکت پیشہ ہے، یعنی خود نبی پاک فرما رہے ہیں کرو، یہ بابرکت پیشہ ہے، یعنی ہمارے کاروبار کو دعا نبی پاک دے رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کاروبار میں بے برکتی میں ڈال رہا ہوں، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر، عشر نہ دے کر، جس کا حق ادا نہ کر کے۔ کچھ لوگوں کو تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بار بار عشر دینا ہے، جتنی بار فصل اگے گی اتنا عشر دینا ہے، باقی لوگوں کو اور سال میں ایک زکوٰۃ ہے، میری سال میں 2 فصلیں میں 2 بار عشر کیوں دوں؟ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، وہ رب تمہیں 2 بار زمین کا سینہ چیر کر روزی دے رہا ہے، وہ رب تمہیں دے رہا ہے۔ اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو ہم نے لوگوں کی فصلیں برباد ہوتے بھی دیکھی۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں یہ عشر مجلس کی تحت مجھے گاؤں اور زرعی زمینوں کی طرف وہ لے گئے تھے، تو میری زمینداروں سے ملاقات ہوئی، تو ایک زمیندار نے خود بتایا، فرمایا میں پہلے عشر پورا نہیں دیتا تھا، لیکن جب سے دعوت اسلامی والوں نے مجھے عشر کے مسائل بتائے اور مجھے بتایا کہ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، تو اسی سال یعنی وہ جس سال میں گیا تھا کہہ رہے میں نے پورا عشر نکالا۔ ہمارے آس پاس کی فصلیں، اس پہ کئی فصلیں تباہ ہو گئی اور کئی جگہوں پر ان کی بہت کم کاشت ہوئی، اور اللہ کی رحمت سے میری فصل ڈبل ہو گئی، میری فصل کی رب نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ تو روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، قید کرنا ہے، اپنے مال کو سیکیور کرنا ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ شیطان یار میں سب وہ بھی تو نہیں دیتا، وہ بھی تو نہیں دیتا، میں اکیلا کیوں دوں، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، میں اگر سچ بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا، میں تھوڑا وزن میں ڈنڈی نہیں ماروں گا تو یار دوسرے کا توڑا اور وزنی ہو جائے گا۔ تو پھر ایمان کہاں گیا، پھر اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ ارے آپ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا بھروسے کی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ کسان سے زیادہ، زمیندار سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کون کرتا ہے؟ جو اپنی ساری کمائی زمین میں ڈال کر اب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے مولا اس کمائی کو برکت والا بنا دے، اے اللہ اس زمین سے مجھے اناج نکال کر دے۔ جب آپ کو رب پر اتنا بھروسہ ہے تو پھر زکوٰۃ دیتے وقت دل چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر جناب ملاوٹ کرتے وقت دل چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ وزن میں ڈنڈی مارتے وقت دل چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے کہ یار نہیں میں ڈنڈی ماروں گا نہیں تو میرا نفع کم ہو جائے گا؟ ارے تم نے تو سارا سرمایہ زمین میں ڈال کر رب سے کہا تھا کہ میرے مولا اس میں سے نکال دے، وہ رب نہ نکالتا تو ہمارا کیا بنتا
ہیں ہم بیج بھی ڈالتے, کھاد بھی ڈالتے, ہل بھی چلاتے, کیمیکل بھی ڈالتے, اور فصل ہی نہ نکلتی تو ہم کیا کر لیتے. وہ رب نے جب ہم پر رحمت فرمائی ہے تو پھر اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں بے ایمانی کا تڑکا ڈال کر اپنی روزی کو حرام نہ کریں. کبھی زندگی میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں حرام کی طرف مت جائیے گا. حرام شاید تھوڑے دنوں کے لیے مال کو بڑھا تو دیتا ہے, کیلکولیٹر کے حساب سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹ بول کر تھوڑے پیسے اور بن گئے ہیں, تھوڑا ناپ تول میں ڈنڈی ماری تو اور پیسے بن گئے, جناب ذخیرہ اندوزی کی تو یہ پیسے اور بن گئے, جو غلط کام ہے. مگر یہ پیسے جاتے بھی ایسے ہی ہیں, کبھی بیماری میں, کبھی ٹینشن میں, کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. کیا کرنا ہے اس پیسے کا؟ پیسہ اصل میں پتہ ہے پرابلم کیا ہے, ہم لوگوں نے برکت کو کوانٹٹی میں ڈھونڈا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کی کئی قلے کہتے ہیں نا, کئی قلے, کئی مربع زمین ہے تو جناب وہ جناب جو ہے نا بڑا برکت والا ہے, وہ اس کے جناب بڑی ذمہ داری ہے, وہ اس کے اتنے ملازم, اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, اتنی کوٹھیاں. اصل برکت والا تو یہ ہے. یہی ہم غلطی کرتے ہیں. یاد رکھیے برکت کوانٹٹی میں نہیں, برکت کوالٹی میں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کسی کی کئی مربع زمینیں ہوں, ہزاروں ملازمین, کروڑوں کی آمدنی, اور رات چین کی نیند نہ آتی ہو, بچے نافرمان ہوں, بڑی بیماری لگی ہوئی ہو, اس کے اپنی زمینوں سے ٹرک کے ٹرک گندم کے نکلتے ہوں مگر خود وہ گندم کا ایک نوالا نہ کھا سکتا ہو, ایسی بیماری ہو. بتاؤ یہ پیسے کام کے ہیں؟ اور ایک بندہ ہے جس کے پاس بے شک 1 ایکڑ زمین ہو, تھوڑے سے پیسے کماتا ہو, سارے حلال, ایک ایک دانہ حلال, سکون کی نیند سوتا ہو, کوئی بڑی بیماری نہیں, بچے سارے نیک نمازی. بتاؤ نا دونوں میں برکت والا کون ہے؟ یاد رکھیے برکت, میں اس کو آسان کر دیتا ہوں, برکت تعداد میں نہیں ہے, برکت معیار میں ہے, کوانٹٹی میں نہیں ہے, کوالٹی میں ہے. میری لائف پرسکون ہے نا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یقین کریں میں سب سے زیادہ امیر ہوں اور بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں مگر بندے بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ٹینشن سے نیند نہیں آ رہی, نیند کی گولی روز کھا رہا ہوں, ٹیکس والے الگ ڈھونڈ رہے ہیں, ڈاکو الگ ڈھونڈ رہے ہیں, جان کو الگ خطرہ ہے, دشمنیاں الگ ہیں, اس گاؤں میں جا سکتا ہوں, اس گاؤں میں نہیں جا سکتا. کون سی زندگی ہے یہ بھائی؟ یہ کون سی برکت والی زندگی ہے؟ پیسہ کس کام کا تمہارے؟ اللہ سے برکت مانگنا ہے, رحمت مانگنا ہے, اور یہ حلال میں ہے. جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا, رائٹ لیفٹ نہ دیکھا کرو. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یار جب میں حلال کروں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا, یار سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں, سارے ہی ملاوٹ کر رہے ہیں, سارے ہی ڈنڈی مار رہے ہیں, سارا وہ تو عشر دیتے نہیں ہیں. نہیں, مجھے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے, اپنی قبر میں جا کر اپنا حساب دینا ہے. مجھ سے پوری مارکیٹ کا حساب نہیں لیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے, مولانا صاحب اکیلے سچ بول کے کیا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں منڈی ہے, ساری منڈی میں غلط چل رہا ہوتا ہے, ساری منڈی کا بیپار ایسے ہی ہوتا ہے. میں اپنی دکانداری سیدھی کروں گا تو میں منڈی میں پیچھے رہ جاؤں گا. تھوڑا حساب پوری منڈی تک توانو نہیں لیا جائے گا. مجھ اکیلے کا حساب قبر میں لیا جائے گا. میں نے اکیلے نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے. دوستو, ایگریکلچر یعنی کھیتی باڑی کرنا, رزق حلال تلاش کرنا, یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا سنت ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ہم حلال رزق تلاش کریں, حلال رزق حاصل کریں. دوستو, امید ہے کہ آپ نے یہ والا بیان مکمل سنا ہوگا بنا کاٹ ساٹ کے. دوستو, یہ بیان اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مفید ہے ایک کسان کے لیے تو اس بیان کو آپ اپنے دوست اور احباب تک ضرور شیئر کریں, اور ان لوگوں تک خاص کر کے شیئر کریں جو کھیتی باڑی اور ایگریکلچر سے جڑے ہیں, تاکہ وہ یہ بیان سن کر ایگریکلچر یعنی کھیتی باڑی کی اہمیت کو سمجھے, فضیلت کو سمجھے, اور وہ اس کام کی طرف اور پہلے سے زیادہ مزید موٹیویٹ ہو, پہلے سے زیادہ اور اس کام میں محنت کرے اور رزق حلال کمائے اور کھائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محنت, رزق حلال اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. اسے شیئر کریں. مزید اس طرح کے بیانات سننے اور پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.